سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 87، سورۃ المائدہ کا 12واں رکوع اور 7ویں پارے کا دوسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، صحابہ کرام کی ایک جماعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعظ سن کر ایک روز حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جمع ہوئی، اور انہوں نے باہم ترک دنیا کا عہد کیا۔ یعنی جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس سنا تو خوف خدا کا غلبہ ہو گیا، اور وہ آخرت کی یاد میں رونے لگے۔ پھر وہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جمع ہوئے، اور انہوں نے یہ عہد کیا کہ اب ہم دنیا کو چھوڑ دیں گے، دنیا کی لذتوں سے دور ہو جائیں گے۔ اس پر اتفاق کیا کہ وہ ٹاٹ پہنیں گے، نرم اور اچھے لباس نہیں پہنیں گے، ہمیشہ دن میں روزہ رکھیں گے، ہمیشہ رات بیدار رہ کر اللہ تعالی کی عبادت میں گزاریں گے، کبھی بستر پر نہ لیٹیں گے، گوشت اور چکنائی نہ کھائیں گے، اپنی بیویوں سے جدا رہیں گے، خوشبو نہ لگائیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اس ارادے سے روک دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو چھوڑ دینا اور اس سے اجتناب کرنا اور ہوتا ہے، لیکن اس طرح کی قسم کھا لینا اور یہ کہنا کہ اب یہ چیز مجھ پر حرام ہو گئی، یہ اور ہے۔ انسان اگر رات اللہ تعالی کی عبادت میں گزارے، کبھی اس کے بدن کو آرام کی ضرورت ہو تو آرام کر لے، جب ہمت ہو تو وہ روزے رکھے، گوشت اور چکنائی سے اجتناب کرے اور خوب اللہ کی یاد کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کی قسمیں کھانا اور اپنے اوپر اس چیز کو حرام کر لینا، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ صحابہ کرام وہ حضرت عثمان بن مظعون کے گھر میں دروازہ بند کر کے رو رہے تھے، وہ اس طرح کے عہد کر رکھے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے اس طرح کے عہد کرنے کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ جس طرح حرام کو ترک کیا جاتا ہے، اس طرح حلال چیزوں کو ترک انسان نہ کرے۔ یعنی جس طرح ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ حرام سے مجھے ہر صورت میں بچنا ہے، تو حلال چیزوں کے متعلق اس طرح کا وہ عقیدہ نہ رکھے، اور نہ ہی مبالغتاً کسی حلال چیز کے متعلق یہ کہہ دے کہ ہم نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ یہ کہنا کہ فلاں چیز مجھ پر حرام ہے، یہ منع ضرور ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے گا تو پھر یہ قسم ہو جائے گی،
اب اگر وہ اس چیز کا استعمال کرے گا تو اسے قسم ٹوٹنے کا کفارہ دینا ہوگا۔ یعنی ایک تو انسان اس طرح قسم کھاتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، یہ بھی قسم ہے، اور اس طرح کہے کہ مجھ پر یہ چیز حرام ہے تو یہ کہنے سے بھی قسم ہو جاتی ہے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ جو کچھ تمہیں اللہ نے روزی دی حلال پاکیزہ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور ڈرو اللہ سے جس پر تمہیں ایمان ہے۔ تو حلال چیز کھاؤ اور حلال کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔